کلمے کا جواب دو تو حسان اٹھے اور کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو باطل فرقے اور باطل منہ کو توڑ جواب حضرت حسان کا ہوا۔ تو ہر دور میں مدح رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے انہی کی طفیل آج تک بھی نعتیں رسول اللہ پر عشق اور ان کے اوپر کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں اللہ مدح رسول پیدا کرے، پھر ہمارے اولادوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا کرے۔ صحابہ کے بچوں میں سارے بچے حافظ قرآن ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن اترتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے سامنے تو قرآن اترتا نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں عطا کرے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تمام ایک سو ہو کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ چند لمحے آپ کے سامنے اور درمیان۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر رمضان شهر الله المعظم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام پر چند ایسے مہینے ادا کیے ہیں، ہدیے کے طور پر دیے ہیں، جن مہینوں کی حرمت دیگر مذاہب میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو مہینے عطا کیے ہیں، اس مہینے کے ایک ایک دن کی حقیقت، ایک ایک سیکنڈ کی حقیقت، اس کے ایک ایک ساعت، منٹ سے کم جو ساعت آتا ہے، اس کی حقیقت اللہ نے عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ شعبان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعبان الشہر، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ المعظم، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، ہر ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کتابوں اور سنت سے اور احادیث سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ انہیں روزہ اور غیر رمضان، شعبان، ذی الحجہ، ذی قعدہ، محرم، یہ سارے مہینے روزے کے ساتھ تھے، اس لیے کہ اس امت کو وہ رہبر ملا جس رہبری کا تاج میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے پہنایا۔ معراج کے سفر سے پہلے اللہ کے رسول کو اللہ نے 3 بڑے سفر کرائے۔ پہلا سفر مسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله، رکایا اور تمام انبیاء کو کہا 1,00,000 انبیاء جتنے بھی ہیں تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرو۔ تمام نبی سب سے پہلے آئے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، مقام سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولین میں رکھا۔ تمام انبیاء کی ذہنوں اور نگاہوں اور ان کے دلوں میں ایک بات تھی، اے اللہ آپ نے آدم کو
ایک منٹ کے لیے معاف نہیں کیا، 40 سال روتے رہے، اور جب معاف کیا تو جھٹکے میں معاف کیا۔ وہ معاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں آدم 40 سال روتے رہے اور انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں کہا، صرف اپنے بارے میں کہا کہ اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس جرم عظیم سے معافی ہے۔ رو رو کر احادیث میں لکھا کہ حضرت آدم کے کلے پر کھڈے پڑ گئے تھے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم جنت کا سارا مال آپ کا، جنت کی ساری نعمتیں آپ کی، جنت کے کھانے پینے، عیش آرام، عشرتیں، یہ نہریں، یہ پانی، یہ سمندر، یہ شہد، یہ شراب، یہ سارا کا سارا آپ کا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اس درخت کے قریب نہ جائیے۔ حضرت آدم کو حوا علیہ السلام ملے، اللہ نے حوا کو دیا راحت اور سکونت کے لیے۔ شیطان، جس شیطان نے ساری انسانیت کو ورگا کے رکھا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگا دیا اور وہ گناہ کر بیٹھے جس گناہ کے قریب نہ جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ ہم کو سمجھنا ایک بات ہے، آج شعبان شب برات کی رات ہے، ہم اس کو مناتے کیوں ہیں اور شعبان کا معنی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ساری دنیا کے ولایت کے مالک، صحابہ کے بعد بڑے اولیاء میں کسی کا نام تو شیخ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کے نام۔ ایک شاگرد حضرت کے پاس آتا ہے، مسجد میں بیٹھے حضرت سے پوچھا کہ حضرت شعبان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ کل آنا بتاتا ہوں۔ سارا مجمع پریشان، اتنے بڑے عالم، اتنا بڑا رتبہ، شیخ سبحانی کا نام ملا، قطب ربانی کا نام ملا، ساری دنیا میں ولیوں کے سرتاج خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ سے سمرقند کا سفر کر کے آتے، 90 لاکھ لوگ ایمان لاتے صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر۔ اتنا وحو و جلال، ایسے بڑے بڑے اللہ والے، ایک سوال کا جواب دے نہیں سکے، پورا مجمع پریشان تھا۔ اور کل کی فجر ہوئی، وہ جو سوال کرنے والا تھا اس سوالی نماز میں موجود تھا۔ حضرت نے سلام پھیرا اور حضرت نے اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ شخص جو کل رات میں مجھ سے سوال کیا؟ لوگوں نے کھڑا کر دیا، بلا کے لائے کہ حضرت یہی شخص ہے جو آپ سے سوال کیا۔ سمجھے کہ شعبان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بغیر نہیں کرتا ہوں، میں مشورہ کرتا ہوں۔ رات میں رسول اللہ کی دیدار ہوئی، رسول اللہ نے بتایا شعبان کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور سارے دنگ رہ گئے۔ کل کے سوال کا جواب آپ نہیں سمجھے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ حضرت کوئی بھی مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے آتے پھر امت کو بتاتے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اتارا، ہمارے سامنے بستوں میں، مسجدوں کے اندر، مدارس میں، خانقاہوں میں جس قرآن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن ہمیں ہاتھوں میں گفٹ ملا ہے۔ لیکن رسول اللہ کو جو 23 سال اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اترتا 3 حالتیں پیدا ہوتی۔ پہلی حالت جسم میں ورم آ جاتا، دوسری حالت سارا چہرہ سرخ ہو جاتا، تیسری حالت وجد ہوتا، سارے جسم میں پسینہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جب آیت اتری کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اتنا بڑا کلام اس کو میں سینے میں کیسے بساؤں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کلام آپ ہی پر اترنے والا ہے، اترے گا یہ آپ پر، اور اس کو پوری امت کو پہنانا بھی آپ کو ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اترا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شعبان کے 5 لفظ ہیں۔ پہلا شعبان کا شین، شرف والا مہینہ، یہ زبردست مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں عبادتیں خوب ہو۔ شعبان کا لفظ پہلا جو شین ہے اس کا لفظ شرف والا مہینہ ہے، اس
نے لکھ لیا۔ دوسرا لفظ آتا ہے عین، عین کا معنی اولا، یہ اولا تمام مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو مفضل بنایا، اس میں رمضان سب سے افضل، بعد میں آنے والا وہ شعبان۔ اولا ہے، شین سے شرف ملا، عین سے اولا ملا، پھر کیا ہوا؟ با آیا، با سے پھر کا معنی نکلا، پھر حضرت نے فرمایا پھر کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں۔ پورا مجمع بیٹھا ہے، سناٹا چھایا ہوا، اس نے جو سوال کیا وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے لکھ لیا، بعد سے پھر آتا ہے۔ یہ کون بتا رہے؟ رات میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے رات کی عظمت کے عنوان پر اللہ نے عبد القادر جیلانی کو الہام کیا۔ پھر الف آتا ہے، الف کا معنی اشرف کے ہے، محبت کے ہے، اور محبت والا مہینہ ہے۔ اس رات میں اگر کوئی محبت سے دور رہا، حدیث میں لکھا ہوا 4 لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے۔ شعبان کا معنی پہلانا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کا نون فرمایا، یہ نون نور والا مہینہ ہے، اس میں لوگ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آسمانوں سے رحمتیں پھیلا کے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ ہمیں اس رات کی توقیر اور حقیقت عطا فرمائے کہ آج کی رات اگر ہم لہو لعب میں لگ گئے، سب سے بڑے دیوس اگر ہم ہیں تو ہم اگر رات میں بے فضول، بغیر کوئی عشرت کے، بغیر کوئی نواسی کے، بغیر کوئی ہمارے ایسے حکمت کے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے اللہ ناراض۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شب برات کی رات ہے، آج کی رات اللہ آسمان دنیا میں آتے ہیں، آسمان دنیا میں آ کر اعلان کرتے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں آج اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سارے گناہ تھا جس کا نام کفل، ہر روز نئی نویلی لڑکی کو لاتا، اپنے کمروں کی زینت بناتا۔ بنی اسرائیل کا شخص بہت گندا، نام لکھ چکا تھا کہ یہ کفل ہے، یہ بہت بدکار ہے۔ جب ایک غریب غربت لے کر لڑکی اس کے کمرے کو پہنچتی ہے اور اس کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھتا ہے، کفل پوچھتا ہے میں نے تجھے کوئی ظلم زبردستی سے نہیں بلایا، تو اپنی خوشی سے آ گیا ہے۔ اور کفل سے وہ عورت کہتی ہے کہ میں کوئی ایسی گھر والی نہیں ہوں کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور کسی کے گھر سے آؤں، میرے غربت اور میرے غریبی نے مجھے آج یہاں پر لا کے ٹھکایا ہے۔ رونے لگ گئی، کفل کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، توبہ کا بہانہ نہ ڈھونڈتے کہ بندوں کو توبہ کس طرح میں نصیب کروں اور میری طرف کس طرح رجوع کروں۔ پورا بنی اسرائیل اس سے تنگ تھا کہ بہت بڑا بدکار ہے۔ اس لڑکی کو 60 درہم کا ایک تھیلی کی پوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن چلے جاؤ، ہاں جاتے ہوئے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ کفل کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ بہن دروازے کے باہر قدم رکھتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے کہا کہ موسیٰ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اس کے محل کے باہر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہم نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے، کفل کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ سے پڑھوایا گیا، کس کے؟ جس نے شراب کی عادت کو عام کیا۔ زنا ایسا کام نہیں جس سے لوگ کہیں کہ اچھا ہے، سب سے برا بنی اسرائیل کا توبہ قبول، پوری بنی اسرائیل کو بلا کے کھڑا کر دیا، موسیٰ نے نماز پڑھوائی۔ آج شعبان کی رات ہے، سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ توبہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ نہیں تو کچھ نہیں، توبہ ہے تو سب۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بادشاہ تھے، نافرمان تھے، توبہ کی، ساری سلطنت کا مال راستے میں رکھ کر آ گئے، چھوٹی چھوٹی پٹی میں رہنے لگے۔ وزرا نے کہا حضرت آپ تو بڑے مالداروں میں سے نام لکھا جاتا ہے، رچ لوگوں میں آپ ہیں، آپ اپنی زندگی کو یوں بنا لیے کیوں؟
حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، یہ جتنا بھی مال آیا تھا یہ حرام کا، میں نے سارا روڈ پہ پھینک دیا، اب زہد والی زندگی گزاروں گا۔ اللہ نے معاف نہیں کیا، معاف کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں گزر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے ایک شراب سے لت ایک آدمی پڑا ہوا اور سارے لوگ اس کے آس پاس ارد گرد جمع ہو گئے، دیکھ رہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کے استاد ہیں، ساتھ چل رہے، دیکھا کہ ساری بھیڑ جمع ہوا، اثر اٹھایا، سب کو ہٹانا بھیجا اور دیکھا تو ایک آدمی شراب کی لت میں پی کر نشے میں پڑا ہوا ہے، اس کو بٹھایا، چہرے پہ پانی کو ملا۔ جنید بغدادی نے دیکھا کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد ہیں ہاتھ سے اپنے اس کے چہرے کو دھو رہے ہیں اور ادھر ہی بیٹھ کر اس سے توبہ کروائی، فجر کی نماز کو دعوت دی کہ آؤ فجر کی نماز میں بات کیا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کو آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کل جو پی کر شراب کی لت میں پڑا ہوا تھا حضرت جنید بغدادی سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ رات کا بھٹکا ہوا دن میں گھر پہ آ جاتا ہے، اور دن کا بھٹکا ہوا رات میں گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے توبہ کے دروازے کو ساری امت کے لیے عام کیا۔ بس آپ کو مجھے انتظار اس بات کا ہے کہ اللہ جب بلائے سب سے پہلی سب میں ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ توبہ اتنی بڑی چیز، جب انسان کی موت آتی ہے نا، سارے انسانوں کے درمیان توبہ کے دروازے کو 5 منٹ پہلے بند کرتا ہوا ہر ایک انسان کو اللہ دکھائے گا۔ حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا ہر ایک انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ پانی کی پیاس کی شدت میں تڑپتے ہیں، لوگ ان کو پانی پلا رہے لیکن پانی منہ میں نہیں جاتا ہے، بار بار باہر آ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ حدیث میں لکھا ہوا کہ جب وہ جہنم اور جنت کو دیکھتا ہے، درمیان میں توبہ کا دروازہ ہے، نام کے ساتھ مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، فلاں فلاں نام، آپ کا یہ دروازہ بند ہو رہا ہے، آپ توبہ کر لیں۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ان ہاتھوں کو فرشتے روک دیتے ہیں، اب توبہ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ توبہ اللہ عمل کی برکت سے دیتے ہیں، ساری زندگی ہم حرام مال کھائیں اور آخر وقت میں توبہ نصیب ہو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ ایسے انصاف والے نہیں کہ پورے گلاس میں دودھ ہو، ایک قطرہ پیشاب کا دودھ میں پڑ جائے اور انسان پیے اور اس کو حلال سمجھے۔ اللہ نے مسائل کو عام کیا، ایک ذرہ قطرہ ناپاکی کا جھبے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہے، پاک مال پسند فرماتے، بندوں سے پاک عمل طلب کرتے ہیں کہ میرے بندے پاک ہیں، عمل بھی پاک کریں۔ شبیر سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت جس کو کل آپ نے اپنے ہاتھوں سے جس کے چہرے پہ پانی ملا وہ ہم سے پہلے صف میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ شبیر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر اس کو ہاتھ لگایا، دھڑام سے گر گیا، توبے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں مر گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اسے اٹھایا جائے گا سب سے پہلا اعلان یہ ہوگا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ پھر وہ بتائے گا کہ اے اللہ توبہ کیا، مسجد میں آیا، موت آ گئی، 7 سال میں نے گناہ کیا اور سارا کا سارا دھل گیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز۔ اللہ کو یہ پسند کہ میرے بندے اپنی صفوں میں استدلال اور دائمی لہجے میں کھڑے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے یہ سارا جہاں بنایا، یہ سارا آسمان، یہ ساری زمین، ساری چیزیں میری ہیں، اب سے قدرت کی آپ سے ایک حکم کرتا ہوں، اس پر ناز کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ ہم نے زندگی کو گھمنڈی انداز سے جینا شروع کیا، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہٹا دی۔ 3 کام آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، ہم اپنے ٹخنوں کو ازار کے اوپر پہننے شروع کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ مجھے آپ کی امت کو کہہ دو طواف کی حالت میں ہو اس پر رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. کیوں؟ اللہ کو ٹخنوں کے نیچے ازار پہننا پسند نہیں. ہمارے نوجوان اس کو اسٹائل سمجھ کر کام کرتے. اللہ کی نظر اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو. وہ بندہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے. ایک عام بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہماری عبادتوں میں آپ کی عبادت وقت زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چند لمحوں میں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کو لاؤں گا کہ ہم پر ایک سال اللہ کیسے گزارتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو جنت البقیع میں جاتے ہیں, میری امت کے لیے میں جب دعا کرتا ہوں. ایک حدیث میں لکھا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. امی عائشہ آدھی رات میں اٹھ کے دیکھتی ہیں اللہ کے رسول نہیں ہے, غائب ہے. یوں لگا کہ کوئی ازواج مطہرات کے پاس نہیں ہوگی, پھر بھی دیکھ لیتی ہوں. جب باہر نکل کے دیکھے تو اللہ کے رسول جنت البقیع میں ٹہل رہے ہیں. دور سے دیکھا, جب قریب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کر رہے تھے. کون سی رات؟ آج کی رات. ہمیں آج کی رات کی توفیق عطا فرمائے. آج 3 کام کرو, فضول کام نہیں کرنا. سب سے پہلی بات آپ سے یہ کہوں کہ عمر بھر کی ساری ہماری نمازیں جتنی ہم نے چھوڑی ہے, ہم نے نہیں پڑھی ہے, مذاق میں ہم نے نمازوں کو ترک کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے کل قیامت کے دن ڈائریکٹ جہنم جائے گا. ڈائریکٹ جہنم. ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑا. سب سے پہلے آج کی رات ارادہ کرو کہ ہم آج سے موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ. آج بھکور کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے. اوپر کا مائک بھی عام ہے, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے پر نماز چھوڑ دیتی. بچہ پیشاب کر دیا نماز, بچے طے کر دیے نماز تک, بچہ فلاں کام ہو گیا نماز تک. میری ماں بہنوں آپ سے ایک بات کہوں, آپ اپنی اولاد کو اللہ والا بنانا چاہتی ہو تو ایک کام کرو, اللہ والی بن جاؤ. حضرت ٹیپو سلطان کی اماں 14 پارے کے حافظ, جن کا نام فاطمہ, ابا کا نام حیدر, ان کا نام ٹیپو سلطان. 3 پاک تھے, نسل پاک نہیں. ہمارے ارادوں میں اگر تخلف پیدا ہو جائے, ہمارے ارادوں میں ناپاکی پیدا ہو جائے تو اللہ ہماری اولادوں کو بھی ناپاک بنائے. یاد رکھو 5 بچے 6 بچے, کسی کے 2 بچے, کسی کو بچے نہیں ہیں. یہ ساری قدرت کا نظام ہے. اللہ نے اوپر سے رسیوں کے توق بنائے, کس کو کیا دینا, کس کو کیا پہنچانا, سارا نظام اللہ بنا دیا. شعبان 5 لفظوں والا سارا کا سارا نظام اللہ نے بنایا. آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تقدیر لکھنے کا فیصلے کا دن آج. جتنے بیٹھے نا اتنے, بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں, اس شعبان کی 15ویں رات آج سے لے کر اگلی شعبان کی 15 کی رات تک ہمارے سارے فیصلے اللہ آج کی رات لکھیں گے. فجر سے پہلے تک, مغرب سے شروع ہوا فجر کی طلوع آفتاب تک اللہ سارا نظام لکھوائیں گے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا آج فرشتوں کے لیے عید کا دن ہے. فرشتے عید مناتے ہیں, اللہ کتابیں سارے فرشتوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, ساری انسانیت کے فیصلے نکالتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں علاقے میں ہے, اس کو روزی کتنی ملے گی, کب تک ملے گی, کب مرے گا, کب جیے گا, آج کس کس کا انتقال ہوا. بعض لوگوں کے نام لوگ لکھا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے. آج ان کی مغفرت, اگلے سال شاید کہ ہماری مغفرت کا اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب گزشتہ سال تھے, اس سال نہیں ہے, ان کے لیے دعا کر. یاد رکھو مسلمانوں, ایک بات آپ ذہن کھول کے سن لیں, اللہ نے ہمیں اپنی بندگی عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے, ہم غلام نہیں ہیں. اللہ فرماتے یا عبادی لا خوف علیکم
اليوم ولا هم يحزنون. اے میرے بندے، میرے سے ڈرنے کا کوئی توقع نہ رکھنا، ڈرنا نہیں ہے، میرے سے محبت کر، میں محبت کا پیاسا، میرے سے جو محبت کرے گا میں ساری دنیا کے درمیان اس کی محبت ڈال دوں گا، اور جب اس کی محبت عام ہو جائے گی ایک ایک جانور اس کا نام لے کر دعا کرے گا۔ سمندر کی مچھلیاں جب ہم فجر میں اٹھ کے ہاتھ اٹھاتے ساری مخلوق اس کا نام لے کر دعا کرتی، اللہ سے کہتی کہ اے اللہ یہ آج فجر میں اٹھا ہوا ہے، اس کی برکت سے ساری امت کو معاف کر۔ مخلوق، ایک خچر، ایک خنزیر، ایک نارمل سا کتا، وہ بھی انسان کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ اس نے جو آج نماز پڑھی کاش میں بھی انسان ہوتا، میں بھی نماز پڑھتا۔ شب برات، شعبان کی رات، 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات ساری امت کے گناہ کا معاف کرے گی، 4 لوگوں کے علاوہ۔ ہر شبان یہ آپ سے، یہ آپ کے درمیان یہ بات آتی ہے، لیکن آج میں وہ باتوں کو نہیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو کہوں گا کہ سنت والی زندگی گزارو انشاءاللہ۔ کون کون گزارے انشاءاللہ؟ سب سے پہلی سنت تمام انبیاء کی داڑھی۔ کیا سنت؟ داڑھی۔ کتنوں کی ہے کتنوں کی نہیں ہے نظر آ رہی ہے، لیکن تنقید نہیں کروں گا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، یہ کیسی محبت، یہ کیسی چاہت ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑتے۔ ہم ہر جمعہ، ہر روز، حافظ والے تو روزانہ نیا بلیڈ استعمال کرتے ہیں، مسلمان ہیں اور جمعہ کی پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور اپنے چہرے کو صاف کر کے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ لعنت بھیجتے ہیں کہ میرے نبی کی صورت لے کر آ، اس وقت تیری نماز میں قبول کروں گا۔ ہم ہمارے نبی کی صورت لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ آج صرف تاکید یہی کروں گا، آج بیان نہیں ہوگا، آپ کے سامنے اذا تقررا مذاکرہ ہوگا اس بات کا کہ ہم کیسے ہیں، کیسا بننا ہے انشاءاللہ۔ شعبان کی رات اللہ کرے کہ ساری امت کی توبہ قبول فرمائے۔ آج بھی کتنے لوگ باہر شراب، نشے اس کی حالت میں موجود ہیں، انہیں پتہ نہیں آج کی رات کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی دیوس ہے جو اس رات میں جس کی دعا قبول نہیں ہوگی، نمبر پہلا وہ مشرک ہے جو شرک کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے اللہ کو ناقابل منظور ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک گندی نالی تھی جس میں ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ اس گندی نالی سے پانی کیوں پی رہے ہو؟ چلو میرے خانقاہ کو اچھا پانی پلاتا ہوں۔ حضرت سے اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے پوری زندگی یہی پانی پی کے گزارا ہے۔ حضرت صلاح الدین سیفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں بات آئی ایک شخص جب توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرنے کے بعد پھر جب اپنی روح کو پھیرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ قرآن پڑھو۔ جب وہ قرآن پڑھنے لگے ایک آیت پہ آتے رکے، اللہ کے رسول زاروں قطار رونے لگے۔ وہ آیت یہ ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کا سبب کل قیامت کے دن اللہ اس کو نظر نہیں آئیں گے جس سے اللہ ناراض ہے۔ کلا بہرحال رک جاؤ، کیوں کر رہے ہو؟ اس کا معنی کلا یقیناً کے، تحقیق کے، در حقیقت کے ہم اسے نظر نہیں آئیں گے جو ہماری نافرمانی کا مرتکب ہو۔ ہم کہتے ہیں نا بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ کتنے مرتبہ ہم نے اپنی زبانوں سے توبہ کی، پھر ہم پلٹ گئے۔ اس کا واحد مطلب یہی ہے
کہ ہمارے اوپر شیطان اپنے مکر و فریب کے بڑے بڑے نشانی ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ ایک آیت ہے سورۃ الیاسین کے اندر جس میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہم بعضوں کے دلوں پہ مہر لگا دی، وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے، وہ نماز کو بھی نہیں آ سکتے، وہ ہمارے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، کام ہے، بزی ہے، یہ ان کا مشغلہ نہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ان مہروں میں ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں، سوچو تھوڑا۔ آج کی رات اللہ آسمان دنیا میں آئے، پہلا سوال، 7 سوال ہوتے حدیث میں لکھے، پہلا سوال ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ آؤ ساری زندگی کے گناہ معاف کرو۔ ساری زندگی 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اللہ فرماتے ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا، ہے کوئی؟ آؤ معافی طلب کرو، ہم اس کو معاف کریں۔ کسی کو اولاد نہیں ہے، آؤ ہم سے مانگو، آج کی رات ہم آپ کو اولاد دیں گے۔ ہے کوئی مقروض جس کا قرض بڑھتا جا رہا ہے، پھانسی لینے کا ارادہ ہو گیا، سمندر میں چھلانگ مارنے کا ارادہ ہو گیا، ایسا شخص بھی آؤ آج مجھ سے مانگو، میں اس کی مانگ قبول کروں گا، سارا قرض اتر جائے۔ ہے کوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگنے والا، موت اس سال ہوگی، ہم اس کو اور زندگی دیں۔ اللہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شعبان کی رات مجمع نہیں لگتے تھے۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی چور چرا تک نہیں تھا، ان کی زندگی ایسی پاک شفاف، قرآن اترتا رسول اللہ پر، فوراً رسول اللہ کی زبان سے نکلتا، صحابہ لکھ کے رکھتے اور اس پر اپنی زندگی بھر عمل کرتے۔ ہم ہیں اتنے ناقابل، ناہنجار، بے وقوف، کم عقل والے، جن کو اللہ نے سب سے بڑے نبی کا امتی بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات انبیاء میں سب سے پہلے موقر اور معطر، تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام پیغمبروں سے اعلیٰ، تمام کی امامت میرے آقا نے معراج کے موقع میں کی۔ کیوں؟ اللہ نے سب سے بلند مقام میرے آقا کا دیا۔ اور آپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میری امت کی مغفرت فرما اور میری امت پر ساری زندگی سہل فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ اس دعا کا نتیجہ اور اس دعا کی بدولت اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے ہر گناہ کو معاف کیا ہے، ہماری ہر بڑی کوتاہی کو اللہ نے نظر انداز کیا ہے۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے، محدثین فرماتے ایک قطرہ پانی کا جو ہم پی رہے نا روز، اس کی ایک قطرے پر اللہ اگر حساب لینے پہ آ جائے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ہم خسارے کے علاوہ اور کوئی راستہ ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم سب اٹک جائیں گے، ہم سب پھنس جائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، 2 باتیں کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری انسانیت کے قدم کو اللہ وہاں پر پیوست کر لیں گے، دبا لیں گے، اس وقت تک جب تک ہم سے 2 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، بلکہ 5 سوال ہوں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے میں آپ کو 2 سوال بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال اللہ کریں گے عن شبابہ فیما افنا، کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ وعن مالہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا؟ ان 2 سوالات ساری امت پر اللہ لائیں گے، اس لیے مسلمانوں جوانی سے توبہ کرو۔ ایک شاعر اپنی بات کو کہتے ہوئے اختتام میں ایک ٹکڑا کہتا ہے کہ جوانی وہاں لگاؤ جہاں لگانے کا حق ہے، ورنہ بڑھاپے میں آ کر ہاتھ دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جوانی کر فنا اس پر دیا جس نے جوانی کو، ہمیں اللہ نے جوانی دی، ہم پوری دنیا کی صلاحیت میں جوانی لگائے، جب بڑھاپا آتا ہے مسجدوں کے کونے، مسجدوں کے
سفید اور مسجدوں کے کبوتر بن کے رہ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی ہم نے دی تھی کہاں گزاری آپ. شب برات کی رات ہے. 4 عمل بتاتا ہوں. سب سے پہلا عمل آج سے ارادہ کرو کہ قرآن سے ہم دور نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہر ہمیشہ قرآن پڑھیں گے. جس کو قرآن نہیں آتا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں, ورنہ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے ہمارا کلام تمہیں پسند نہیں تھا, ہمارا کلام تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا. گانے سنتے تھے نام لے کر اور ان کے گانے بجانے ہم اپنے کانوں میں ہیڈ فون ڈال کر سنتے تھے. اللہ کل قیامت میں شیش پگھلا کر ڈالیں گے, کہیں گے کہ ہمارا قرآن تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا, ہم نے تم پر قرآن اتارا بڑے آسانی کے ساتھ, اس قرآن کو کبھی نہیں پڑھا, اٹھا کے تو دیکھا ہوگا. فرمائیں گے کہ اللہ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی پوری زندگی. پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہم سے اتنی دوری. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تو رب کریم سے کس چیز نے تجھے دور کیا, کس نے دھوکہ دیا. انسان کہتا ہے اللہ میں خود اپنی ذات کا مرتکب ہوں کہ میں نے قرآن سے دوری اختیار, اللہ مجھے معاف فرما. اللہ کہیں گے معافی نہیں ہے. دوسری چیز نماز کبھی نہ چھوڑو انشاءاللہ. میں بولا نا تکرار ہے بیان نہیں ہے, خراب ہے بیان نہیں ہوگا. کہ آج کی رات ہماری قبول ہو. دوسری چیز نماز کبھی نہ چھوڑو. تیسری چیز ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں, ابھی بیان دعا کے بعد بے شمار مجمع قبرستانوں میں رہے گا. پھر جیسے ہی سویرے ہو جائے گی پھر سال بھر ہم قبرستانوں میں نہیں جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان میں جا کر امت کے لیے دعا کی, اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ. پھر ایک دن ہمارا جب مقبرہ ہوگا نا اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ایک بادشاہ گزرا جس کی موت کے بعد اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں اس دنیا کا سب سے فقیر بندہ ہوں. وزراء نے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے یہ لفظ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے پاس یہ دولت, یہ نشانیاں, یہ مال کچھ نہیں ہوگا, میرے پاس کوئی نہیں آئیں گے. قبر کی بھی ایسی زندگی ہے, آپ میں جب قبر میں جائیں گے نا ہمارے پاس نہ ہماری اولاد آئے گی, نہ ہمارے بچے آئیں گے, نہ ہمارے ماں باپ کوئی نہیں آئیں گے. صرف ایک چیز وہاں پر رہے گی نماز, اور دوسری چیز قرآن ہے. اس کو جو مضبوط پکڑے گا قبر آپ کی ٹھنڈی گزرے گی. حدیث میں لکھا 4 طریقوں کی قبر کے عذاب آئے گے. جب عذاب آپ کے سر کی طرف سے آئے گا, یہ قرآن کا ایک سورہ ہے, حدیث میں فرمایا تبارک الذی, جس نے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لیا, اس کی موت کے بعد قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ یہ تبارک الذی. کہے گی اللہ سے کہ اللہ ان فرشتوں کو دور فرمائیے, میں تبارک ہوں آپ کے قرآن کا حصہ. آپ نے فرمایا تھا کہ جو روزانہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی, آج اس کی مغفرت کیجئے یا مجھے قرآن سے نکال دیجئے. مطالبہ کریں گی کون؟ سورۃ المزمل. ہمارا ایک عمل قبر میں کام آئے گا. اس وقت ہمیں یہ زندگی یاد آئے گی کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا کام کیا. دوسرا عمل پیر کی طرف سے, ہاتھوں کی طرف سے عذاب آئے گا. ہماری ہر نیکی وہاں پر آ کے روکے گی, کہے گی کہ اے اللہ فلاں فلاں وقت میں اس نے فلاں فلاں نیک کام کیے, آج اس کی مغفرت ہے. ہمارے آج کی رات کی عبادت اللہ قبول فرمائے. صلاۃ التسبیح, صلاۃ الحاجات, عمر قضا کی نمازیں پڑھتے ہیں. لوگوں کو طریقہ پتہ نہیں, آخر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, لیکن چند باتیں آپ سے آج ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے توبہ کریں انشاءاللہ. توبہ بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا 40 سال گناہ کرتا رہا. اللہ نے اس کے گناہ اتنے معاف کیے 40 سال تک ایک بیماری تک نہیں آئی. بنی اسرائیل کی قوم نے اس کو بیکار کر دیا کہ اس کو ہمارے علاقے سے نکالو, اس کی نحوست سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں, ہمارے بچیاں محفوظ نہیں ہیں, شراب پیتا ہے, زانی ہے, نکالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا,
موسیٰ علیہ السلام نے طے کر کے